السلام علیکم. میل ملاقاتیں فیض فیسٹیول کا حصہ ہیں، جوڑتی ہیں ہمیں. بہت عرصے بعد بہت سے لوگ ملتے ہیں اور گپ ہوتی ہے، نشست ہوتی ہے. میرا نام توصیق حیدر ہے اور میں ایک بہت ہی منفرد سی نشست آپ کے لیے سجا کے لایا ہوں. آپ سب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیے. معزز مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیے، ہماری نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ہم تمام مہمانان گرامی کو یہاں پہ خوش آمدید کہیں گے، خاص طور پہ ان کو جو کہ اس وقت فیس بک پہ یا دوسرے سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آج کی اس نشست میں میں سوچتا رہا رات بھر کہ کس سے آپ کو ملواؤں. 3-4 لوگ ہیں، 3-4 شخصیات ہیں جن سے ملوا سکتا ہوں. ایک فلم ساز سے بھی ملوا سکتا ہوں، ایک مصور سے بھی ملوا سکتا ہوں، ایک لکھاری شاعر سے بھی ملوا سکتا ہوں، ایک فیشن ڈیزائنر سے بھی ملوا سکتا ہوں، ایک سوشل ایکٹیوسٹ سے بھی ملوا سکتا ہوں. تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں ان 5 میں سے ایک شخص سے آپ کو ملواؤں گا. کیونکہ میں جتنا ان کو جان پایا کل سے پہلی ملاقات میں اب تک، میرے خیال میں بنیادی طور پہ میرے آج کے مہمان ان 5 میں سے مصور ہے. ہی از اے پینٹر. پھر وہ مصور جب فلم بناتا ہے تو بھی پینٹ کرتا ہے. وہ جب سوشل ایکٹیوزم کرتا ہے تب بھی وہ ایک یوٹوپین خوبصورت دنیا کا تصور لے کے آتا ہے اور اس کو پینٹ کرنا چاہتا ہے. وہ جو لکھتا ہے اس کا اسکرین پلے بھی ایک پینٹنگ ہے، اینڈ سو آن. لیکن یہ میرا خیال ہے. آج کے ہمارے مہمان اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ہم ان سے جانیں گے. آئی ایم سو ویری آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ بہت عرصے کے بعد ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان سے مہمانوں کا فیض میلہ میں آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اب کی بار تو بہت بڑی تعداد ہے. اور ایسے میں ہم جن کے بہت بڑے فین، ان کی چاہے اسکرین پہ مصوری ہو چاہے کینوس پہ ہو، اس کے فین محترم مظفر علی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ سب ان کا استقبال کیجیے. سر. آداب. کیا آپ نے کبھی اس طرح سے سوچا جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے سوچا کہ آپ کیا ہیں؟ فی الحال تو میں آپ کا مہمان ہوں. آپ جو چاہیں میں بن جاؤں گا. جی چاہے تو شیشہ بن جا، جی چاہے پیمانہ بن جا، خاک درے جانانہ بن جا، جو آپ چاہیں. واہ کیا اچھا. تو مصوری بچپن میں شروع کی جی اور پھر یہ والا کینوس اتنے بڑے کینوس پہ پہنچ گیا. جی تو اب اتنا بڑا کینوس یہ اتنے سے کینوس میں آ گیا ہے جی جس کو ہم سمارٹ فون کہتے ہیں. جی میں اس سوال سے آغاز کرنا چاہوں گا مظفر بھائی، جو میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج کی نشست کے تقریباً اختتام میں آپ سے پوچھوں گا. سینما کا فیوچر کیا ہے؟ سنیما کا فیوچر وہی ہے جو انسان کا فیوچر ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، ایک دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، اور اس کو پیش کرنے کے لیے فنکار پیدا کیے. اب ہر فنکار جو ہے وہ اپنے طریقے سے ایک انسان کو انسان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو موونگ امیجز جو ہیں، گرفت نے کہا تھا کہ 100 سال بعد، 1924 میں کہا تھا کہ 100 برس کے بعد اٹس دا لینگویج آف موونگ امیجز دیٹ کین برنگ اباؤٹ
true brotherhood of man and end all armed conflicts from the face of this earth. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہر شخص ایک امن کی تلاش میں ہے, ایک محبت کی تلاش میں ہے, تشدد سے بھاگنا چاہتا ہے, لوگوں کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ اور دل کے اندر گدازی پیدا کرنا چاہتا ہے. تو اس کے سامنے راستے بہت کم ہیں. اس کے سامنے راستہ موونگ امیجز ہی کا ہے, اور جس کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہیں. تمام فنون لطیفہ اس کے ساتھ جڑے ہیں, شاعری اس کے ساتھ جڑی ہے, موسیقی اس کے ساتھ جڑی ہے, رقص اس کے ساتھ, پھر ماحول, معاشرہ, شہر, زندگی, یہ تمام سب چیزیں اس کے میٹافرز ہیں. آپ کے کام میں اور آپ کی شخصیت میں ہمیں آپ کا بچپن بہت نظر آتا ہے. اس کا خدا نہ خواستہ یہ مطلب ہرگز نہ لیجیے گا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچپنے سے نہیں نکلے, لیکن میں آپ کے بچپن لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں. لکھنؤ آپ میں سے نہیں نکلا, اور یہی وجہ ہے کہ 90 میں آپ واپس لکھنؤ گئے. مجھے اپنے بچپن کے لکھنؤ کے بارے میں بتائیے ذرا. دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہر کلاکار کا بچپن جو ہے اس سے نہ چھوٹے, کیونکہ اگر بچپن چھوٹ گیا اس کا تو پھر کلا چھوٹ گئی, اور کلا چھوٹ گئی تو پھر دل کی دھڑکن بھی جدا ہو گئی اس سے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر کو بلندی پہ چڑھ کے کیا دیکھوں, میں اپنے گھر کو بلندی پہ چڑھ کے کیا دیکھوں, عروج فن میری دہلیز پر اتار مجھے. واہ واہ. تو مجھے لگتا ہے کیا تو انسان کی دہلیز ہے, جو اس کا ایک مٹی کا سوندھا پن ہے, جو جسے کہتے ہیں اس کے جو, کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا بنا ہے, مختلف سانسوں کا, مختلف دھڑکنوں کا, مختلف حادثوں کا, الفاظ کا. تو وہ سب چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں, لاشعور میں بیٹھی ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ انہوں نے جگہ اپنی کی ہے بچپن سے. ایک دم سے آپ کے دماغ میں کچھ نہیں آتا ہے. آپ کے جو بھی چیز دماغ میں آتی ہے اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے, پھر وہ طے در طے اسٹیمولائے اور جو اس کے کیا کہتے ہیں لیئرز ہیں وہ ہوتے جاتے ہیں, اور وہی اس کی تخلیق کی وجہ بنتی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ آدمی کا جو اپنا ایک مٹی سے جڑا سلسلہ ہے, جو اس کا معاشرہ ہے, وہ اس کے لیے بہت بڑی ایک انسپریشن کا ذریعہ بنتا ہے. اگر اس سے وہ ہٹ جائے تو اس کے کام میں یونیورسلٹی نہیں پیدا ہوتی ہے. تو یونیورسلٹی پیدا ہوتی ہے ہیومینٹی سے, اور ہیومینٹی پیدا ہوتی ہے اس کے زمین سے جڑے ہونے سے. تو یہ آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ آئی وڈ سے qualification of a creative mind, اور اللہ کا کرم ہے کہ میں لکھنؤ سے جڑا ہوں, اور جڑا رہا اور جڑا رہوں گا. اب بدل گیا ہے, اب کیا کہا جائے, تو لاہور بھی بدل گیا ہے, یا اتنی نہ تبدیل ہوئی ہوتی ہے دنیا, یا میں نے اسے خواب میں دیکھا نہیں ہوتا. واہ. تو بہرحال خواب کی بھی تو بڑی اہمیت ہے. اگر ہمارے سامنے خواب کا معیار نہ ہو تو ہمارے سامنے خواب دکھانے کا کوئی مقصد نہیں پیدا ہوتا ہے. تو ہمارا کام تو وہ خواب دکھانا جو انسان کے دل میں گدازی پیدا کرے. کیا بدلا ہے کیا نہیں بدلا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہمارا رشتہ تو نہیں بدلا ہے. اگر ہمارا رشتہ بدل گیا ہے تو پھر سب کچھ بدل گیا ہے. ٹھیک ٹھیک. آپ کو مظفر صاحب چاند پہ بھیجنا ہے. چلیے. نہیں, بھیجنا ہے, چلنا نہیں ہے, بھیجنا ہے. جی. آپ چاند پہ جا کے کسی فلم کا اسکرین پلے لکھنا چاہیں گے, کینوس پہ کچھ پینٹ کرنا چاہیں گے, شاعری کرنا چاہیں گے, کیا کرنا چاہیں گے؟ کہ چاند جو ہے وہ ایک بہت بڑی تخلیق ہے, اور وہ تخلیق ہمارے امکان اور ذہن کے باہر ہے. وہاں جا کے اگر ہمیں ایک انسان مل جائے
تو بہت بڑی بات ہے. انسان تو آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں میرا بیٹے. ہاں وہ تو آپ نے کہا نہیں. ہاں نہیں، اب میں بائی ون گیٹ ون فری آفر دے رہا ہوں کہ خود بھی جا سکتے ہیں اور ایک ساتھ پہ لے کے بھی جا سکتے. پاکستان کے فنکاروں سے آپ کی بہت جڑت ہے، رہی ہے، ایسا کیا ہے؟ آپ سے کہہ رہا تھا یہاں تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اتنا بڑا خزانہ ہم نے فن کا دنیا میں کم دیکھا ہے. اور اب اتفاق سے یہ ہے کہ وہ خزانہ خود بخود وہ عیاں ہوتا رہتا ہے. اب مجھے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کہاں کے لوگ ہیں، لیکن اتنا ان میں اتنی ان میں روح ہے، اتنا ان میں کیا کہتے ہیں کریٹیوٹی ہے کہ میں مطلب بالکل سمجھیے ایک طریقے سے سجدے میں چلا جاتا ہوں. اب بہت سے لوگوں کے ساتھ میں نے یہاں کے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا اور مجھے ایک پوری نئی دنیا میرے لیے کھلی. اس میں ایک تو عابدہ پروین ہیں، ان کے ساتھ میں نے کئی البمز بنائے. رقص بسمل پتہ نہیں آپ لوگ واقف ہوں تو رقص میرا خیال ہے بسمل سب جو تھا وہ دیکھنے اور حاضرین اور ناظرین سب واقف ہیں. وہ میرا پہلا قدم تھا. اس میں نے تصوف کی غزلوں کو ایک نئے طریقے سے چھانٹا اور ان کو کمپوز کیا اور عابدہ سے کہا کہ یہ آپ کی نظر ہیں. پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کے کس طریقے سے اس کی میوزک اور ایک نئے طریقے سے موسیقی کو پیش کرنے کا انداز ان کے ساتھ رہ کے ہم کر پائے. اس کے بعد پھر جہان خسرو ہم کرتے ہیں ہر سال. اس میں 2001 سے میرے ہاں خیال. تب سے عابدہ آ رہی ہیں. عابدہ بیکیم لائک دا پیوٹ آف دا قطب بن گئی اس کی جہان خسرو کی. اور ہر سال وہ آتی تھیں اور ہر سال 6-7 دن پہلے آتی تھیں اور ہر سال 4-5 نئی چیزیں جو کبھی انہوں نے نہ گائی ہیں نہ پھر اس کے بعد مجھے انہوں نے سنی بھی نہیں کہیں وہ پیش کرتی تھیں. تو وہ میرے لیے ایک بہت ہی بڑا مقام تھا عروج کا کہ میں ایک کلاکار کے ذریعے سے کن منزلوں کو طے کر پا رہا ہوں. اسی طریقے سے اور بھی لوگ آئے ہیں یہاں سے. صنم ماروی بھی ایک لڑکی ہے وہ آئی. پھر شفقت علی خان، استاد شفقت علی خان، اس میں بھی بہت زیادہ فن ہے اور گدازی ہے. یہ سب اصل میں بنیادی طور پہ یہ لوگ جو ان کے سلسلے ہیں، جو ان کا جو فاؤنٹین ہے وہ بہت ہی گہرا ہے. یہ سب مولائی لوگ ہیں. ان کے کہاں سے یہ لوگ عشق لے کے آتے ہیں اور دنیا میں پھیلانے کا ان کا مشن ہے اپنے فن کے ذریعے سے. تو میں تو اس میں ایک چھوٹا سا ذریعہ بن سکتا ہوں اور میں اپنے کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں یہ بنا ذریعہ اور امید رکھتا ہوں کہ یہ بنتا رہوں اس طریقے سے ذریعہ. کیونکہ جہاں تک تصوف کا سوال ہے وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ایک الگ ہی دنیا ہے، لیکن میری پوری زندگی جو ہے وہ ایک آئی ایم اے پوئٹری ڈریون پرسن. اور ہر طرح کے شاعر اور ہر طرح کی شاعری نے میرے ذہن و دل پہ چوٹ دی ہے اور دروازے کھلے ہیں میرے. تو تصوف ایک مجھے لگتا ہے جو سرنڈر کی منزل ہے وہ ایک الگ ہی چیز ہے. وہ اور ایک میں یہ کین سے دیٹ آئی واکڈ ان ٹو تصوف تھرو پروگریسو پوئٹری فیض صاحب کا ہاتھ پکڑ کے. فیض صاحب تھے، ہی واز آئی تھنک اے مین ہو ہیڈ اے ویری جن کے قلب میں گدازی بھی تھی اور جن کے مزاج میں انقلاب بھی تھا. تو یہ چیز جو تھی یہ شاعری کو سمجھنا اور شاعر کے ساتھ چلنا اور شاعری کو اپنے اندر لے کے دنیا کے آگے پیش کرنا ایک اللہ نوازتا ہے تو ہو سکتا ہے. لیکن میں دعا یہی مانگ رہا ہوں کہ مجھ سے شاعری اللہ نہ کرائے، کیونکہ پھر میں
مجھ میں وہ قدردانی شاید کم ہو جائے شاعروں کی. تو بہرحال تصوف کی تو میں ظاہر ہے اس منزل کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا ہوں جو لوگ فقیر پہنچ چکے ہیں اور اپنی آگ میں جل کے جنہوں نے ایک دل کی دنیا کو انسان کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. تو ایک مجھے یاد نہیں آ رہا, میں نے کہیں پڑھا تھا یا کچھ, کہ آپ رومی کو ایک خاص انداز میں دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جس طرح سے میں رومی میں جو دیکھتا ہوں دنیا وہ نہیں دیکھتی, کچھ اس طرح کا کچھ. There was a statement, something similar to this. Am I right in saying that? See, رومی از ایک بہت بڑی دنیا ہے. ہر شخص رومی نہ بن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. ہم لوگوں کو وی جسٹ سی ٹپس آف دا آئس برگ آل اوور دا پلیس, جس کو لوگ رومی کے نام سے جانتے ہیں. اچھا. اور ہم بھی مطلب اسی لاٹ میں ہیں, ہم کوئی باہر اس کے نہیں ہیں. لیکن مجھے لگا کہ شاید دنیا کو اس وقت رومی کی ایک الگ ہی ضرورت ہے. I mean, رومی کو ایک جسے کہنا چاہیے ایک مرصع طریقے سے, ایک پورے بھرپور طریقے سے کہ وہ کیا تھے اور ان کی جو سفر ہے عقل سے قلب تک کا, یہ بہت ہی چھوٹا سفر ہے, مطلب یہاں سے یہاں تک کا. لیکن اس کے مطلب اس کو طے کرنا کار دارہ ہے. مطلب اس سفر کو, اور اس شخص نے کیسے سفر کو طے کیا, اس کو میں سمجھنے کی کوشش اب بھی کرتا رہتا ہوں. کیونکہ ہی واز ہز فادرز سن. ان کے والد بہت بڑے عالم تھے. ہی واز اے گریٹ تھیولوجسٹ, اسلام کے بہت بڑے وہ اسکالر تھے, اور ان کا پورا ایک مدرسہ تھا اور سب. لیکن رومی واز سم تھنگ ایلس. ہی ہیڈ اے ڈفرنٹ کالنگ. He had the calling of the heart. His father had the calling of the mind. تو وہ کس طریقے سے from the calling of the mind that man goes through the calling of the heart. That's a lot of there are a lot of shades to it. اس کو تو اگر آپ ان کا کلام دیکھیں, پھر اس کو انگلش میں ترجمہ کر کے دیکھیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ this is no venue platform to discuss that. لیکن I'm trying to bring it to a platform where it can be available to everybody. تو فلم ہو جائے پھر رومی پہ, فلم ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے, مطلب رومی پہ کچھ جتنا کچھ نہ ہو جائے اور جو کچھ نہ ہو جائے, تو اس میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے, کیا دنیا تیار ہے رومی کے لیے؟ ہے. دنیا تو نہیں تیار ہے, لیکن ہر ایک شخص تیار ہے انڈیویجولی. سوال یہی ہے کہ یہ جس کو ہم جو دنیا کہتے ہیں نا, اٹس اے ویری بگ تھنگ اینڈ اٹس اے ویری ایمبیشیس تھنگ. اس کو صرف اللہ اس کو سمجھ سکتا ہے. لیکن جو انسان کو جو میسر ہے, جو ایک قلب اور ایک نگاہ اور ایک تمیز حسن کا, یہ چیز تو مطلب بہت آسانی سے ڈھونڈی جا سکتی ہے اور پیش کی جا سکتی ہے. یہ دور ہے فاسٹ فوڈ کا, اور گوگل اور سری ٹیل می اباؤٹ دیٹ, گوگل مجھے یہ بتا, گوگل مجھے وہ بتا. تو میں بھی وہی کام آپ کے ساتھ ظفر بھائی کرنے لگا ہوں. آپ ہمیں کوئی 2 ٹپس دے دیں. کیوں جی, ذرا ہو جائیں, ذرا آج یہ ملینیلز والا سوال ہو جائے. ایک ملینیلز اس طرح کے سوال کرتے ہیں, قلب کو کھولنے کے لیے, قلب کو روشن کرنے کے 2 ٹپس دے دیجیے. دیکھیے, قلب کو کھولنے کے لیے بڑے دقیانوسی ٹپس ہیں. دیجیے. آئی تھنک ادب سے بڑا کوئی بٹن نہیں ہے قلب کو کھولنے کا. اور جو آپ شروع سے اپنے بچے کو دیتے رہتے ہیں, اور وہ بھاگتا رہتا ہے اس سے, پھر دیتے ہیں, پھر بھاگتا ہے, پھر دیتے ہیں, اور پھر فائنلی وہ دیتا ہے اپنے بچوں کو. تو وہ ایک ادب جو ہے, تو ادب دینے کے لیے مجھے لگتا ہے کئی
منزلوں سے گزرنا پڑے گا آپ کو, کئی تہذیبوں سے گزرنا پڑے گا. ادب میں دیکھیے کوئی تہذیب کا دائرہ نہیں ہے, تہذیب کوئی دیوار نہیں ہے, کوئی مذہب کی دیوار نہیں ہے, کوئی ملک کی دیوار نہیں ہے. ادب کا مطلب ادب, انسان جو ہے وہ اس کا اس کی پہچان ہے. ادب کی جو سب سے سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ہے انسان, جو یہاں بھی ملے گا, وہاں بھی ملے گا, وہاں بھی ملے گا, اس ملک میں بھی ملے گا, اس ملک میں بھی ملے گا. تو یو ہیو ٹو بیسکلی بریک دیز باؤنڈریز. جیسے رومی نے پلیس لیس اینڈ ٹریس لیس اینڈ نیم لیسنس پہ بات کی ہے نا, تو وہ ادب کی پہچان کہ آپ خود کچھ نہیں, آپ خود دوسرے کا عکس ہیں. اب ہاؤ دا نیو ملینیل, اب دیکھیے رومی سب کے سمجھ میں آ رہا ہے, ہی از دا لارجسٹ ریڈ پوئٹ ان دا ورلڈ, ہی از ناٹ اے جوک. ہم اس کو اس کا ہم اچار بنائیں یا مربع بنائیں وہ الگ بات ہے, لیکن ہر آدمی اپنے طریقے سے رومی, میں نے آپ سے کہا ایوری پرسن از ریڈی, تو ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے رومی کو لے کے اپنے آپ کو روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ دس از دا میجک, دس از دا ایج آف رومی, یو نو. یہ جو آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے, یہ رومی کی دنیا. یہ دنیا رومی کی ہے. اچھا, اس انٹرنیٹ کی دنیا کے جو زیادہ باسی ہیں, چلیے یوں کہیے کہ اس وقت کی جو ینگ جنریشن ہے, آپ کو ان کی بات سمجھ آتی ہے؟ ہاں, میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ میں اپنا بچپنا قائم رکھنا چاہتا ہوں, تو وہ بلکہ بعض وقت تو ان کو میری بات نہیں سمجھ میں آتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہی ہم سے چھوٹا دماغ کا آدمی ہے, تو وہ اپنے کو ہم سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں. کیا ہے؟ اب میرا پوتا تو سمجھتا ہے کہ میں دادو با سے زیادہ جانتا ہوں. وہ فون پہ بات کرتا ہے نا, تو میں نے کہا تم مجھ سے بات کر رہے ہو یا ہی ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے کمپیوٹر سے بھی بات کر رہا ہے. تو میں نے کہا میں کان سے آپ سے بات کر رہا ہوں, دیکھ تو میں ادھر رہا ہوں لیکن میرے کان آپ کی طرف ہے. میں نے کہا یار کمال کے آدمی. اچھا یہ بتلائیے کہ آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ رومی پہ کام کر رہے ہیں, سلیش کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ فلم ہے, چاہے جیسے آپ نے کہا کچھ بھی ہے. نہیں, آئی ہیو ڈن 23 ہارڈ باؤنڈ اسکرپٹس آن رومی, اور میرا مقصد یہ تھا کہ اس میں ایسے لوگوں کو لیں جو دنیا نے جن کو نوازا ہو بھرپور طریقے سے, اور اب وہ دنیا کو کچھ دینا چاہتے ہوں. تو وہ اس کئی منزلوں سے میں اس سے گزرا ہوں, اور میں اپنی کتاب میں سب میں نے لکھنے درج کرنے کی کوشش کی. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ادھورے خواب نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہر آدمی جو ہے وہ ایک پورا خواب دیکھتا ہے. اگر آپ اس کو کچھ دکھانا چاہیں تو A to Z اس میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں نے خواب دیکھا, بیچ میں مجھے یاد نہیں, شروع کا حصہ یاد نہیں, اینڈ میں پورا نہیں ہو پایا. لیکن رومی کے ساتھ خاص بات کیا ہے کہ وہ ہی از ایڈمیٹنگ دیٹ ہی نوز نتھنگ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں خاموش رہوں تو اچھا ہے. مجھے خاموشی میں جو مل رہا ہے وہ مجھے بات چیت سے نہیں مل رہا ہے. تو ایک شخص آپ کو اس منزل پہ پہنچا دے جہاں آپ کی سماعت سب کچھ ہو جائے, اور اس کو یہ بھی یقین ہے کہ میری کہانی جو میں دنیا کو سنا رہا ہوں وہ پوری نہیں, وہ ٹوٹی پھوٹی کہانی ہے. واہ. اور اس میں اس کو کوئی شرم نہیں ہے اپنی ٹوٹی پھوٹی کہانی سنانے میں. آپ کا ڈریم پروجیکٹ ایسا کون سا ہے جو آپ آج تک نہیں کر پائے؟ ایک تو میں کشمیر میں ایک فلم بنا رہا تھا حبہ خاتون زونی پہ, جو آدھی بن کے رک گئی. اور پھر بہت سے میرے پاس اسکرپٹس ہیں جو, اب وہ فلموں کی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ فلم کے تو ایک بہت ہی ایک طریقے سے اعلیٰ چیز بھی ہے اور بڑی حماقت کی چیز بھی ہے. اچھا. ہاں, لیکن جو دل کا سفر ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک اعلیٰ چیز ہے. اور مجھے لگتا ہے ہر شخص کو ایک دوسرے کے دل کے سفر کا احترام کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے جو حاضرین بیٹھے ہیں اس میں بڑے معتبر نام بھی بیٹھے ہیں, اور جو ناظرین اس وقت ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی اور وہ بھی مجھے معاف نہیں کریں گے
اگر آج کی نشست میں نے ریکھا کا نام نہ لیا. تو سوال یہ ہے کہ ڈمپل, ریکھا, سمیتا پٹیل, شبانہ, دیکھیے ہر چہرے پہ ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر آنکھوں میں ایک قصہ گوئی اور ایک پورا انداز بیان ہوتا ہے اور آپ کے اندر کی ایک کہانی ہوتی ہے. اور میں نے تو اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ ایک عورت سے بہتر دنیا کی کے درد کی عکاسی نہیں کوئی کر سکتا ہے. تو میری جتنی بھی فلم ہیں اس میں جو پروٹیگنسٹ ہے وہ ہمیشہ ایک فیمیل کیریکٹر رہا ہے, اور اس لیے کہ اس میں ایک معاشرے کو اپنے اندر سمو کے اور گہرائی سے ریفلیکٹ کرنے کا مادہ ہوتا ہے, جس کی میں بہت ہی گہرائی سے قدر کرتا ہوں. اور یہی میں نے جن کے نام آپ نے لیے ان میں بھی اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے ان کا انتخاب کیا اور اپنی بات کو ان کے ذہن میں, ان کے فن میں اتارنے کی کوشش کی. اور انہوں نے جو بھی کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے, اور بھی کچھ ہو سکتا تھا لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے پورے بھرپور طریقے سے کہانی اور اس کے درد کی عکاسی کی. اور ریکھا کو آپ لیں اگر تو وہ ساؤتھ انڈیا کی ہیں, ان کو کس طریقے سے ایک زمانے میں, ایک معاشرے میں, ایک کلچر میں اور ایک تہذیب اور اس کے ٹوٹنے کے درد میں اترنے میں کتنی آسانی ہوئی ہوگی یا کتنی مشکل ہوئی ہوگی. لیکن جب کوئی دیکھتا ہے باہر کا تو اس کو یہ نہیں لگتا کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو, کیونکہ ہر چیز میں لگتا ہے کہ کہیں کچھ کمی رہ گئی. یہ لوگ ایسے ہیں انہوں نے کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. واہ. تو اور ریکھا نے ظاہر ہے ان کی آنکھیں ہیں, ان میں لگتا ہے کہ آدمی کوئی گر کے سنبھل رہا ہے اور وہی اس کی داستان ہے. واہ واہ, کیا اچھا. مطلب ایک آپٹمزم سے لے کے اس کا ڈسلوژنمنٹ اور ڈسلوژنمنٹ سے لے کے ایک دنیا کو پھر سے ایک نئے سرے سے ایک تازہ نو دیکھنا, وہ اس کی آنکھوں کا جادو ہے. اور وہی اس کی پوئٹری کا بھی ٹریجیکٹری ہے, کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ شاعری جو ہے اٹس بین مائی ڈرائیونگ فورس, تو اس کو الفاظوں میں اتارنا ریکھا کو, اس کے درد کو, اس کی دھڑکنوں کو, اس کو وہ بھی ایک مشکل کام تھا. اچھا, یہ کہ درست بات ہے کہ یا آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا یا وہ صرف اٹ واز اے ویری ویری کریکٹ میڈیا, پولیٹیکلی کریکٹ میڈیا اسٹیٹمنٹ, یا واقعی یہ ایسا ہوا تھا کہ آپ نے ریکھا کو ایک میگزین میں ان کی تصویر دیکھی تھی اور آپ نے کہا تھا یہ میری امراؤ ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صحیح ایسا ہی ہوا؟ اچھا, ایسا ہوتا ہے. میرے ساتھ تو ہوا, آپ یقین کریں. آج اگر آپ کو امراؤ جان پھر سے ریکریٹ کرنی ہو, کس اداکارہ کو لیں گے؟ آج کے اس وقت پورے ہورائزن پہ آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک چہرہ, ایک سے بڑھ کے ایک آنکھیں بھی یا شاید نہیں موجود نہیں ہے, کون؟ جب آپ کہیے گا تو میں دیکھوں گا. اب کیا ماحول ہے نا, نہ کسی پہ زخم یہاں کوئی, نہ کسی کو فکر رفو کی ہے, نہ کرم ہے ہم پہ حبیب کا, نہ نگاہ ہم پہ ادو کی ہے. تو جب ماحول ایسا ہے کہ نہ حبیب کا کرم ہے نہ ادو کی نگاہ ہے, تو جب ماحول بنے گا اور ایسا ہوگا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل کی دھڑکنیں ناپنا ہم نے چھوڑ دی ہوں. اچھا, کیونکہ وہ تو بہت ضروری ہے, اس کو ہم کہیں بھی پا سکتے ہیں. ہم دستکاری میں پا سکتے ہیں, ہم بڑھئی کی لکڑی میں پا سکتے ہیں,
ہم کسی چیز میں حسن ڈھونڈ سکتے ہیں. اور جو میرا مطلب ایک مشن ہے حسن کی تلاش کرنا موسیقی میں پا سکتے ہیں. مطلب ایک جدت جو ہے تخلیق کی وہ ہر اس کے اندر کسی میڈیم کی بندھن نہیں ہے. جیسے پینٹنگ ایک میرا بچپنے کا پیشن ہے. مجھے لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوں, تو پھر مجھے احساس ہوا میں پینٹنگ تو جانتا ہوں. میں فرسٹ کلاس آتا تھا اپنے کلاس میں بھی, تو میں نے پینٹنگ کو تب سے بچپنے سے اس کو لے کے چلا کہ کسی سے کبھی کسی نے پوچھا تم کو آتا کیا ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں مجھے پینٹنگ آتی ہے. تو میں پینٹنگ کو کبھی نہیں چھوڑتا ہوں, کیونکہ ورنہ میں اپنی پہچان کیا دوں گا. آج کل لوگوں کو پہچان الگ طرح کی چاہیے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں انسان ہوں, انسان نہیں پہچانتے لوگ, لیکن پینٹر شاید پہچان لے. تو کیا ہے کہ اور وہ پینٹنگ بھی ہمارے اندر کوئی صفات پیدا کرے گی, کوئی کہیں نہ کہیں کوئی حسن پیدا کرے گی جس سے میں مسکراؤں اور اس مسکراہٹ کا اثر دوسرے پہ پڑے. ایک شخص ہے وہ گیا حضرت علی کے پاس, اس نے کہا کہ مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں نہ شکل اللہ نے دی نہ کچھ. تو سوچتے رہے انہوں نے کہا کہ تم مسکرایا کرو. سبحان اللہ, کیا اچھا. ہمارے پاس اس نشست میں 10 منٹ باقی ہیں. پوچھنے کو میرے پاس تو بہت کچھ ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے چہرے, کچھ ایسی شخصیات بیٹھی ہیں کہ ان کی موجودگی میں کوئی 1 2 3 زیادہ سے زیادہ 4 سوال آپ سب کی جانب سے بھی آ جائے. تو اگر کوئی مظفر صاحب سے پوچھنا چاہے تو میں اپنا رول پہنچانے میں. وہ کل کے بچے کہاں گئے آپ کے؟ کل والے بچے کل کے بچے فیس بک پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں, وہ آخر میں کل کے بچوں میں سے ایک بچہ ضرور آئے. وہ ہم چاہیں گے کہ آپ میں سے بھی مطلب کوئی ایک میں سوال. کل کے بچے گزرے ہوئے نہیں, آنے والے وہ جو گزرے ہوئے ہیں وہ بچے نہیں, وہ بچے کچھ ہیں. میں نے پوچھنا تھا کہ حبا خاتون کے مکمل ہونے کی کوئی امید ہے؟ جی کہاں سے کون کس جی کا میں دل دھڑکا؟ اچھا آپ جی جی دیکھیے بہت سی انفنشڈ پوئمز جو ہیں ان کا اپنا جادو ہوتا ہے. حبا خاتون مجھے کیا دے گئی ہے میں ہی جانتا ہوں. ایک پوری مطلب دور کی, ایک معاشرے کی پہچان, اس کا حسن, اس سب چیز ہمیں دے گئی ہے. اب اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے وہ نہیں بن سکتی ہے. وہاں کے ماحول ایسے نہیں ہے کہ ہم اس کو اس شدت سے لوگوں کے سامنے پیش کریں, کیونکہ دیکھیے ہر چیز کرنے کے لیے ایک شدت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس شدت میں ذرا سی بھی کمی آ گئی تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. اور شدت پیدا ہونے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے, اور شدت کی اضافت کے لیے بھی ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. تو جیسا میں نے کہا نا, کسی کو فکر رفو کی ہے, تو وہ شدت کیسے پیدا ہو, اگر ہو گئی پیدا تو ہو جائے گی, اور نہیں ہوئی تو کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اس کا حسن آپ تک پہنچے گا. اس کی جو ہم نے میوزک ریکارڈ کی ہے وہی اگر آپ تک پہنچ جائے تو آپ مطلب ویسی میوزک آج تک میں نے سنی نہیں. میں اس کو 30 سال تک اپنے پاس اس کو میں نے مقفل رکھا ہے, اور وہ کسی کو نہیں سنائی میں نے. تو قفل توڑیے. وہ اس کو بھی کریں گے, لیکن وہ واقعی اس قفل کو توڑنا چاہیے, کیونکہ وہ خیام صاحب, شہریار اور آشا بھوسلے کا ایک شاہکار ہے. ارے واہ. اور آشا جی نے جس طریقے سے گایا ہے اور کہاں کہاں انہوں نے سسکیوں کے ساتھ گایا ہے, تو وہ مجھے لگتا ہے وہ نہ گا سکتی ہیں نہ گایا ہوگا. اس کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے, کیا ہے, جینے کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی بابا میرے بابا, ورنہ میں کبھی ایسے دہائی نہیں دیتی.
वाह वाह, क्या अच्छा है जी। नहीं جی مظفر صاحب بہت اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھنا 4-5 سال بعد. اہل لاہور آپ سے محبت کرتے ہیں, اہل پاکستان محبت کرتے ہیں, جیسے کہ دنیا میں سب کرتے ہیں, وہ آپ کو معلوم ہے. میں بس یہ سوچتی تھی کہ جیسے آپ نے امراؤ جان ایک کلاسک بنا کے دنیا کو دے دی, آج سے غالباً 20 سال تو ہو گئے ہوں گے شاید بنے ہوئے, کیا آج کے موجودہ ہندوستان کے حالات میں آپ ایک اس قسم کی کہانی بنا سکتے تھے؟ کیونکہ اب تو حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں نا. تب ایکسیپٹنس بھی تھی, اب زبان بھی نہیں رہی وہ, مطلب یہ تنقید نہیں ہے, یہ حالات کے حساب سے میں بات کر رہی ہوں. تو کیا وہ بس کشتی گزر گئی, اب دوبارہ ایسی کشتی نہیں ہم دیکھیں کہیں سمندر میں, اور کاش کہ ایسی کشتیاں تیرتی رہیں. شکریہ. دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ہم آپ کے بیچ بیٹھے ہیں, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم نہ پہنچ پاتے. نہیں, اب یہ دیکھیے کہ آج کے اس نشست میں مظفر صاحب نے تیسری بار کچھ بھی ہو سکتا ہے کا جملہ استعمال کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ حاضرین اس پہ متوجہ رہیں کہ کوانٹم فزکس کی کس لیول پہ جا کے the possibilities this universe has for us. So یہ ایک نوجوان, آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کہاں ہیں نوجوان, تو وہ ہیں, ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. ویلکم ٹو لاہور مظفر صاحب, ویری نائس. بس ایک عجیب سا سوال ہے, آؤٹ آف کیوریوسٹی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا آپ گزشتہ سالوں میں کوئی مغل پیریڈ کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے, اور کیا اس کے لیے ایک پاکستانی اداکارہ کا انتخاب کیا تھا آپ نے جن کو ہم جانتے ہیں؟ بس یہ جاننا چاہتے ہیں. آئی نو وہ بھی انکمپلیٹ ہوگا ابھی, لیکن اگر وہ بھی اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں تو بہت اچھا ہے. ہاں, میں نور جہاں جہانگیر پہ کام کر رہا تھا, کیونکہ نور جہاں کا اچھا کردار ہے, ایک تخلیقی اور کردار ہے اس میں. تو اس میں ابھی کاسٹنگ کا تو کبھی ذکر نہیں کرنا چاہیے جب تک فائنل نہ ہو جائے, لیکن ہمارے ساتھ وہ کام کر رہی تھیں نور الہدیٰ شاہ ڈائلاگس پہ, تو وہ بڑا اچھا اس کا خاکہ بنا تھا. اس کی لیرکس بھی ہو گئے تھے, وارنر برادرز اس کو پروڈیوس بھی کر رہے تھے. لیکن پتہ نہیں کیوں, اصل میں کیا ہے کہ جو بڑے ایکٹرز ہیں ان کے دماغ خراب ہیں. جہاں آپ کوئی بڑا خواب دیکھیں تو جو ڈسٹریبیوٹر ہے یا پروڈیوسر وہ کہتا ہے کوئی بڑا نام لاؤ. اب ہم بڑا نام کیا لائیں, ہماری اوقات ہی نہیں بڑا نام لانے کی. اور بڑا نام جو ہے وہ بالکل وہ چوندھیایا ہوا ہے. بڑے نام کی جو عقل ہے اس پہ اللہ نے پتہ نہیں ڈھکن رکھ دیا ہے. تو وہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس فلم سے وہ خود کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. وہ تو چرخہ بنے ہوئے ہیں, اسی چرخے میں گھوم رہے ہیں. اب اس چرخے میں نہیں پھنسنا چاہتا ہوں. جیسے نیلم نے کہا تھا کہ اہل لاہور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, اہل پاکستان محبت کرتے ہیں. جب لاہور آنا ہوتا ہے, ایسی کون سی چیز ہے لاہور کی جو ساتھ لے جانے کو جی کرتا ہے؟ میں تو کچھ بک شاپس جاتا ہوں, جیسے سنگ میل ہے, اور ہمارے عزیز ہیں یہاں دوست جن کی یادیں لے کے جاتا ہوں. یاد لاہور تو مجھے لگتا ہے رشتوں کا شہر ہے. یہاں مطلب برک موٹر کا نہیں ہے, محبت کا شہر ہے. لوگ یہاں خلوص سے ملتے ہیں. پھر یہ فیض کا ہے پورا سلسلہ. کیا یہ جو ادھورے پروجیکٹس ہیں, مجھے لگتا ہے آج مجھے پتہ لگا کہ پروجیکٹس کمپلیٹ کرنا بھی ایک چسکا ہے, ایک نشہ ہے ایک آرٹسٹ کے لیے, لیکن ادھورا کینوس چھوڑنا بھی آج مجھے پتہ لگا کہ ایک چسکا ہے. آپ کے ادھورے پروجیکٹس کی بھی فہرست جو ہے وہ کافی طویل ہے. اصل میں آدمی بہت ڈوب جاتا ہے پروجیکٹ میں. خسرو دریا پریم کا الٹی جا کی دھار, جو اترا سو ڈوب گیا, جو ڈوبا سو پار. تو اس میں ہر چیز میں اتنا ڈوبنا پڑتا ہے کہ دوسرے کے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کہیں ہم بھی نہ ڈوب جائیں اس کے ساتھ. تو بہت کم مطلب لوگوں کو پورا اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ
ڈوب کے نکل بھی پائے گا. تو ظاہر ہے جب آدمی کے پروجیکٹس پورے نہیں ہوتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس پہ گزرتی ہوگی. تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ نا جانے کیا ہو گیا اہل دل کو, کیا اہل غم کو, دل دھڑکتا ہے تو ڈر جاتے ہیں. تو دل کے دھڑکن پہ بھی دل دھڑکتا ہے تو ڈر جاتا ہے. آج کل فلمیں دیکھتے ہیں کوئی جو اب بن رہی ہیں؟ آج کل تو دیکھیے زبردستی دیکھنا پڑتی ہے رات میں, جیسے دوا آپ کو ملتی ہے نا, لیٹ کے آپ کو فلم ہی دیکھنا پڑتا ہے روز. اور مطلب کیسی ہیں؟ میرا بتائیں گے, وہی ہم وہی دیکھتے ہیں جو یہ دیکھتی ہیں میرا. نہیں, وہ جو وہ دیکھتی ہیں وہ آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ ہم وہی دیکھتے ہیں جو یہ دیکھتی ہیں, تو ان کو کچھ تو اندازہ ہو گیا کہ ہم کو کیا اچھا لگے گا. تو آج کل کی فلموں میں کیا اچھا ہے؟ دیکھیے ایک تو سب سے بڑی چیز یہ کہ ہندوستان میں فلمیں وہ اس طرح کی بن نہیں سکتی جیسی ہونا چاہیے, کیونکہ پروڈکشن ویلیوز کی کوئی ڈیٹیلنگ کی کوئی اتنا جا نہیں پاتا ہے, اتنا ڈوب نہیں پاتا ہے. ڈوبتا ہے تو وہ پیسے جو لوگ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈوب نہ جائے ہمارے پیسے. ہم امراؤ جان جب بنا رہے تھے تو ہمارے جو ایک فائنانسر تھے, تو میں نے اس میں 2-3 لاکھ روپے ڈالے تھے ریسرچ کے, تو انہوں نے پورا دیکھا, کہلے یار یہ نکال دو تم. تو میں نے کہا ٹھیک ہے نکال دیجیے آپ, یہ تو لیبر آف لو ہے. تو وہ جو لیبر آف لو ہے نا وہ فلم سے غائب ہو گیا ہے. The labor of love that creates that sixth sense about cinema, that creates beauty about cinema. That is something which needs a very extraordinary eye, and it needs you to dive deep into it. You know what I mean? تو اس کے لیے کوئی مجھے لگتا ہے آج کے دور میں ہندوستان میں تیار نہیں. اب آپ ویسٹ میں جائیں تو that labor of love is professionalism. It's not just labor of love. کیونکہ یہاں تو اس کی ویلیو نہیں ہے, بٹ وہاں پر پروفیشنلزم کے نام پہ آل دا پروڈکشن ڈیزائن, دا ایکشن سیکوینسز, دا ڈیٹیلنگ ٹو ایوری تھنگ از سو ایکوریٹ. وہی میں نے حبہ خاتون کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. میں نے اس کو 4 سیزنز میں ڈیوائڈ کیا. اب میں نے اتنا زیادہ ایمبیشس ہو گیا, اور میں نے کہا جو اس لڑکی کے پر جو گزر رہا ہے وہ اس کے سیزن کے حساب سے گزرے. اب لوگوں نے کہا آپ پاگل ہو گئے, یہ کس چکر میں پڑے, وہ کہاں آپ کو ڈمپل اتنے دن برف میں دے گی, اتنے دن اس میں دے گی, کہاں بہار میں اور خزاں میں, اور اس چکر میں آپ پڑ جائیں گے تو آپ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم نے جو اس کے کاسٹیومری اور اس کے ڈیٹیلنگ میں جو گیا ہے نا, تو اس میں آئی تھنک آئی انجوائڈ ایوری بٹ آف اٹ, بٹ دیٹ should have come naturally if it was an international production, you know what I mean. تو اس طریقے سے آئی تھنک جو فلمیں آدمی دیکھتا ہے وہ وی سی فلمس فرام اے اسکرین پلے پوائنٹ آف ویو, فرام اے سنیمیٹوگرافی پوائنٹ آف ویو, فرام اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ادارہ بنے جہاں میں بچوں کو اداکاری سے لے کے اور تمام سب جو فنون لطیفہ فلم میں جاتے ہیں ان کو میں اپنی نگاہ سے سمجھ کے سمجھا سکوں. اس سے کیا ہے وہ لڑکوں اور بچوں کے ایک دم دماغ روشن ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ بچے سب فلم میڈیم میں کچے جا رہے ہیں, کچا مال پہنچ رہا ہے, وہ اس کو بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. قسمت ہوتی تو سکسیڈ کر جاتا ہے, نہیں ہوتی تو وہ پیپل ریجیکٹ دیم. بٹ اف آئی ورک آن ایچ چائلڈ پیشنیٹلی ان ڈیٹیل, اب میرے سامنے فلم بنانا یا بچہ بنانا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بچہ بنانا, واہ واہ, سمجھ آیا. بچے کو اگر ہم اردو زبان بھی سکھائیں تو ہم اس کو اس طریقے سے سکھائیں گے کہ جیسے ہم نے سیکھی ہو. کتنے منہ سے ہم نے اردو سنی ہو تو ہم کو اردو آئی ہے. اردو ایسے تھوڑی آتی ہے. ہم کو الگ الگ معاشرے کے لوگوں سے اردو جب ہم سنیں گے, غصے میں سنیں گے, محبت میں سنیں گے, عشق میں سنیں گے, غصے میں سنیں گے, تب ہمیں اردو سمجھ میں آئے گی. اور وہ ہم جب سکھائیں گے تو وہ ایکٹر بنے گا لاجواب نا. نہیں سر تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ہم سب وقت کی قید میں ہیں, اور اب وہ بچہ ایک بولا ہے
بچہ بولا بیٹا اب اس کے بعد آپ کی ملاقات رہے گی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فیض فیسٹیول کا ایک خاصہ ہے کہ ہم بر وقت سیشن شروع کرتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ بر وقت اس کو ختم کریں تاکہ اگلا سیشن جو ہے وہ آپ کے لیے تیار کیا جا سکے. ظفر بھائی بہت عنایت آپ کی. ویلکم ٹو لاہور ونس اگین. بہت بہت شکریہ، آپ سب کا شکریہ.